رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس امت کے لیے ایک اتحاد کے قائد تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مولد الرسول بھی کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی تقریبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ ترین عقیدت کا اظہار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک واقعہ۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لمحہ ہے جب ہدایت کی روشنی چمکی اور انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں لایا گیا۔ جس معاشرے میں قبیلہ پرستی، قوم پرستی اور فرقہ واریت عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن اور سلامتی اور اتحاد سے جینے کی راہ دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ہر پہلو میں کامل ترین انسان تھے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ خود کو ذمہ دار سمجھے اور اعلیٰ درجے کی دیانتداری اختیار کرے تاکہ آنے والی نسلوں کے حقوق اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے محبت کا اظہار فرمایا، یا اللہ ہمیں مدینہ سے اتنی محبت عطا فرما جتنی ہمیں مکہ سے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے اس بابرکت دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس امت کے لیے ایک اتحاد کے قائد تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مولد الرسول بھی کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی تقریبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ ترین عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ تقریبات اس بات کی علامت ہے کہ امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کو اپناتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ جنہوں نے ایک اعلیٰ قیادت کے ذریعے ایک عظیم الشان تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ماہ ربیع الاول یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہمیں انسانیت کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک واقعہ۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لمحہ ہے جب ہدایت کی روشنی چمکی اور انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں لایا گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد منانا در حقیقت اس راستے پر چلنے کی عزم کی تجدید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں اپنا مثالی نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو یا قیادت کے اعتبار سے ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے
جب ہم سب اس عظیم ہستی کی پیروی کریں گے جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ معزز سامعین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں قیادت اور رہنمائی کی ذمہ داری قبول کی کہ جس معاشرے میں قبیلہ پرستی، قوم پرستی اور فرقہ واریت عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن اور سلامتی اور اتحاد سے جینے کی راہ دکھائی، حتیٰ کہ امت مسلمہ کو متحد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسا دین بنایا جسے غیر مسلم بھی پسند کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشرتی انصاف، مساوات، برابری اور اخلاقی دیانت کو ترجیح دیتے تھے۔ لہذا ایمانداری، امانت کی مدد اور معاونت اور باہمی احترام جیسے اخلاقی اقدار ایک پرامن اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کا معاشرہ بنانے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ خوبصورت اقدار و اخلاق اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا چاہیے اور ان سب کو عمل میں لانا چاہیے، چاہے وہ حکمران ہو یا چاہے وہ ایک عام شہری ہو۔ معزز سامعین و حضرات، میں اور آپ ہم سب، کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں؟ کیا ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں یا اپنی زندگی کا موازنہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتی ہے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد میں خوش ہونا، آپ کی یاد منانا ہمیں دو پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ یاد دہانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اپنے عقیدہ، روزمرہ عبادات، اخلاقیات اور روحانیت کے طور پر اس سب پہلوؤں پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ آیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہے یا نہیں۔ یعنی ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی میں کتنی آپس میں مناسبت ہے۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلم معاشرے کے سامنے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی عظمت اور پاکیزگی کو ظاہر کریں، کیونکہ اسلام صرف انسان اور اللہ کے درمیان تعلق پر زور نہیں دیتا، بلکہ انسانوں کے درمیان تعلقات پر بھی زور دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اتحاد اور اخوت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہیے، اور دیگر اقوام کے ساتھ بھی اتحاد و اتفاق کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ہر پہلو میں کامل ترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے جذبات کا بے حد خیال فرماتے
چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں یا وہ روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو اذیت نہ دیتے تھے، بلکہ ہر ایک کے دل کو سکون دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک قابل غور ہے کہ جب آپ مشورے میں اپنے صحابہ کی رائے سنتے تھے، حتیٰ کہ خندق کی جنگ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی قبول کیا کہ خندق کھودی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کی نظر میں مقام نہایت عظیم تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو خاموشی سے سنتے، جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ انتہائی ادب اور وقار کے ساتھ آپ کی گفتگو سنتے۔ معزز سامعین و حضرات، امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے اعلیٰ ادب یہ ہے، سب سے اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل یقین اور اطاعت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو بغیر کسی شک و شبہ کے سچ ماننا چاہیے، اور انسانی خیالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہرگز فوقیت اور ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ عرب کے بدو جو سخت مزاج ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور صبر ہی کی بدولت اسلام تمام طبقات میں قابل عزت مذہب بن گیا۔ یہ حقیقت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوششوں کو مضبوط کریں۔ آپ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے اور گفتگو کو نرم رکھنے، اسلام کی عظمت کو مقدم رکھنے اور دشمنوں کے خلاف اتحاد قائم رکھنے کی تعلیم دی۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی کو ان میں ڈھالیں گے تو ہم صرف نام کے مسلمان ہوں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو ہم صرف نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقت کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے ملک کے مختلف قوموں پر مشتمل معاشرے میں آپس کا باہمی احترام، آپس کا باہمی اخوت بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو دیگر اقوام کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی عزت ملتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو وہ بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑے اور بامانہ انعام کے ساتھ واپس ملے گی۔ معزز سامعین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک بڑی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن سے محبت کرنا ہے۔ اگرچہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے کبھی مکہ کو نہیں بھلایا۔ ہمیں بھی یہ سنت اپنانی چاہیے کہ ہم اپنے دین، اپنے قوم اور اپنے وطن ملیشیا سے محبت کا اظہار کریں، آپس میں دشمنی پیدا کرنے والی باتوں سے پرہیز کریں۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور رکن نگری کے اصولوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ خود کو ذمہ دار سمجھے اور اعلیٰ درجے کی دیانتداری اختیار کرے تاکہ آنے والی نسلوں کے حقوق اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लिए मोहब्बत का इजहार फरमाया, या अल्लाह हमें मदीना से इतनी मोहब्बत अता फरमा जितनी हमें मक्का से है, या उससे भी ज़्यादा। सही बुखारी। इस हफ्ते के इख्तिताम पर आइए हम इस बात को संजीदगी से लें जो हमारे बादशाह नगरी सिमिलान तुनकु मुहरिद इब्नुल मुहरिम मरहूम तुनकु मुनव्विर ने मिलादुन नबी यानी मौलिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 1447 हिजरी के मौके पर फरमाई, वो ये है कि जो इत्तेहाद और इत्तिफाक एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के वक़्त कायम हुआ, उसे हमेशा एहतराम की निगाह से देखा जाए। वो तमाम मुतालबात और आमाल जो उस रूह इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हों उससे दूर रहना चाहिए, ताकि एक खुद मुख्तार रियासत की खुद मुख्तारी कायम रह सके, जिसके शहरी एक दूसरे के इख्तिलाफ़ात को तस्लीम करते हों और बाहमी इत्तेहाद और आमांगी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारते हों। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।